بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى۔ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند ہے، جس نے پیدا کیا اور مناسب رکھا، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ٹھیک اندازے سے پیدا فرمایا اور پھر رہنمائی کی، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ بھوسا کر دیا۔ سورہ اعلیٰ ہے، 5 آیات پہلی ہم نے پڑھی ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، پہلی آیت ہے اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بہت بلند ہے۔ اس میں سبح کا لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے، گویا حکم دے رہے ہیں اللہ پاک اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، چاروں عبداللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کرام کی، ان کا یہ معمول تھا کہ جب سبح اسم ربک الاعلی اس سورت کو پڑھتے نا، نماز میں نہ ہوتے، الگ سے ہوتے، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے سبحان ربی الاعلی، یعنی جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، وہ پڑھتے کہ چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے بڑا ہے۔ اور یہاں پر ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ رب کے نام کی تسبیح بیان کرنی ہے، صرف نام ہی مقصود ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کا صرف نام مقصود ہے۔ ایک نام ہے، ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے، ایک اسم ہے، ایک مسمہ ہے۔ تو یہاں پر مقصود رب تعالیٰ کی ذات ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو مقصود اس سے اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے۔ صرف لفظ اللہ کو ہم پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں، لفظ اللہ تو ایک ذریعہ ہے اپنے رب کو پکارنے کا، اصل مقصود تو رب تعالیٰ ہے نا۔ اس کا حدیث پاک سے ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی نا سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو اپنی سجدے میں رکھو، اس آیت کو، اس کو تسبیح بنا لو اپنے سجدے کی، سجدے میں رکھو اس کو۔ پھر اب سجدے کے اندر جو تسبیح ہماری پڑھی جاتی ہے نماز میں وہ کون سی ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اب یہاں پر تو سبح اسم ربک الاعلی اسم کا لفظ ہے، لیکن جو ہم تسبیح سجدے کے اندر پڑھتے ہیں اس میں اسم کا لفظ نہیں ہے، اس ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا ذکر ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، رب کی پاکی بیان کی جاتی ہے سجدے کے اندر۔ الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا، والذی قدر فہدى، اور ٹھیک اندازے سے پیدا فرمایا اور رہنمائی کی۔ یہ آیات جو ہیں بظاہر تو یہ اللہ نے پیدا کیا، برابر کیا، عام سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن ایک ایک لفظ کے اندر پورا سمندر موجود ہے۔ الذی خلق فسوى، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہر ذی روح کو، ساری مخلوقات کو جو پیدا کرنا، اس کی جو ضروریات کے جو اعضاء تھے جو جسمانی طور پر سارے پورے عطا کی، جسمانی طور پر اس کی ہر ضرورت پوری کی ہے۔ پھر آگے فرمایا وقدر فہد والذی قدر فہدى، اللہ وہ ہے جس نے ٹھیک اندازے سے پیدا کیا اور رہنمائی کی، یعنی جس بندے کی جو ڈیوٹی لگے گی، جس مخلوق کی جو ڈیوٹی لگے گی اس کے مطابق پھر جو ہے نا اس کو سوچ بھی دی، جو اس کے اوپر ذمہ داری ڈالنی۔ اب سب سے زیادہ شعور جو ہے نا وہ انسانوں اور جنات کو دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی آگے بہت بڑی ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ علم نبوت کو انہوں نے اپنے اندر سمیٹنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے پیدا بھی فرمایا اور رہنمائی بھی کی۔ یہ اسی آیت سے نا فہدا کے لفظ سے مفسرین نے یہ اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جو سائنسی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ اصل میں عطیہ خداوندی ہے۔ سائنسی ایجادات جو اب ہو رہی ہیں، آئندہ ہوتی رہیں گی قیامت تک، وہ ساری کی ساری عطیہ خداوندی ہیں، یعنی کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی۔ یہ جملہ میرا لکھ لیں کہ یہ جو ہے نا سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، سائنس پیدا اللہ پاک کرتے ہیں، سائنس تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، پھر روز بروز اس کے اندر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔
اب یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ جن کو سائنس کا وہ بہت زیادہ بخار چڑھا ہوتا ہے نا، جہاں عقل سے کام لینا وہاں بھی سائنس سے کام لیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ پرانی باتیں ہیں 1400 سال، ان کو چھوڑ دو وہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں، ہر انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے نا، اس کا مادہ، اس کی رہنمائی اللہ پاک نے اس انسان کے اندر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر موذی جانوروں سے بچنا ہے تو اس کے شروع زمانے میں اس کے لیے لاٹھی سٹک استعمال کی جاتی تھی، آج تک اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ۔ جو سائنس نے ترقی کی، پھر کلہاڑی رکھنے لگ گئے، پھر تلوار رکھنے لگ گئے، آگے چلتے چلتے پھر جو ہے نا پستول آ گیا، گن آ گئی، اور اس سے آگے بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی ہیں جن کے شیشوں پر بھی گولی اثر نہیں کرتی، بم اثر نہیں کرتے۔ اس سے آگے اور سائنس نے ترقی کی، جیمر آ گئے، اب جو ہے وہ سائبر حملے کیے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کے جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے وہ خراب کر دیے جاتے ہیں، میزائل پھینکا کہیں جاتا ہے، جا کر کہیں اور گرتا ہے، سسٹم ہی ان کے خراب۔ یعنی اس سے بھی آگے سائنس پر جتنی بھی ترقی کرے گی وہ ساری کی ساری اللہ پاک کی عطا کردہ ہے، چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، بس سائنس ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے، دن بدن اس کے استعمال میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں والذی اخرج المرعا، اللہ وہ ہے جس نے چارے کو نکالا۔ اب چارہ جو نکلتا ہے زمین سے، کوئی اس کا بیج نہیں ڈالتا، وہ اتنے سالوں کے بعد وہ بیج نکل آتا ہے، پھر سردیوں میں ختم ہو گیا، گرمیوں میں آ گیا، گرمیوں والے پودے گرمیوں میں تھے، سردیوں میں ختم ہو گئے، سردیوں والے پودے آ گئے، سردیوں کے اندر زمین کے اندر سے اور نکل رہا ہے اور نکل رہا ہے، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو اللہ پاک سیاہ بھوسا کر دیتے ہیں۔ اب چارہ جل جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے تو وہ سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو اصل میں بتلانا مقصود ہے کہ انسان تیرا بھی، تجھے بھی فنا ہونا ہے، تو اپنے انجام کو سامنے رکھ، باخبر رہ اپنے انجام سے کہ تجھے بھی ایک نہ ایک دن لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ اب یہاں پر ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ تسلی دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں وحی نازل ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، لفظ کے ساتھ لفظ پڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہوتا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، بعد میں امت تک میں پوری بات پہنچاؤں، تو آپ کو بڑی اس کا خیال ہوتا کہ کوئی آیت مجھ سے کوئی لفظ نہ چھوٹ جائے، آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو ساتھ پڑھنے کی اتنی تکلیف اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہم نے یاد رکھوانا ہوگا نا وہ ہم یاد رکھوا دیں گے، اس کو آپ کو یاد رکھوانا وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو آپ کو بھول جائے گا منسوخ کرنا ہوگا وہ ہم کروا دیں گے۔ مانسا اس کی تفسیر جو ہے نا قرآن پاک کی دوسری سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ننسیہا کا لفظ ہے، ہم کسی آیت کو نہ منسوخ کرتے ہیں نہ اس کو بھلاتے ہیں، یعنی کسی آیت کو اللہ پاک بھلانے کے ذریعے بھی منسوخ کر دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو نہیں رکھنی ہوگی نا قرآن میں، یا منسوخ کرنی ہوگی یا بھلانی ہوگی، وہ ہم بھلا دیں گے، آپ بے فکر رہا کریں، جو قرآن چاہیے نا امت کو وہ آپ کو محفوظ رہے گا، آپ کو ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کو بھولے گا نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ مطلب ہے کہ جس کو نہیں رکھنا چاہتے، منسوخ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس کو بھلا دیں گے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں روزانہ ہم خواب دیکھتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتے، صبح اٹھتے ہیں کوئی خواب ہم نے کئی سالوں پہلے دیکھا وہ ابھی تک ہمیں یاد ہے۔ تو ایسی جو چیز اللہ چاہتے ہیں نہیں بھلاتے، جو چیز نہیں بھلانا چاہتے ہیں وہ بھلا بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہیں گے وہ باقی رہے گا، جس کو اللہ پاک جل شانہ بھلانا چاہیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ پاک تو وہ ہیں جو جہر کو، ظاہری کو بھی جانتے ہیں، وما یخفی چھپا ہوا اس کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی ایسا بات کرے، کوئی اونچی آواز سے بات کرے، جو دلوں کے اندر ہے، جو ظاہر ہے، سب اللہ پاک جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسانی تک پہنچا دیں گے، آسانی تک پہنچنے کے لیے ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ بس آپ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت نفع مند ہے۔ نصیحت کا دامن تو کبھی انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، حکمت کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے۔ عموماً ہم نصیحت کے اندر بھی نا ایسا ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، اور الفاظ کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ
کسی کو پتھر مار دیا جائے اس سے بھی زیادہ الفاظ سخت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اس بات کا خصوصی الفاظ کا چناؤ نصیحت کرتے ہوئے بہت زیادہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت تو نفع مند ہے۔ سیذکر من یخشی، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت ضرور حاصل کرے گا ان قریب۔ یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہے نا، جو ماننے والا ہے وہ تو نصیحت لے ہی لیتا ہے۔ اب جو نہیں ماننے والا، اب اس کے دو انجام ہوتے ہیں، یا تو اللہ پاک اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں یا اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب اس کے مقدر میں ہدایت ہے یا اس کو اللہ پاک نے جو ہے وہ سزا دینی ہے، وہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں، ہم جو ہے اس کو نہیں جانتے۔ لیکن جو شخص ہمارے سامنے موجود ہے، مسلمان ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور چند اس کے اندر خامیاں ہیں، 1 2 4 5 7 خامیاں ہیں، ان خامیوں کو لے کر اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کے ساتھ ہم جو ہے بد کلامی کریں، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس لیے نصیحت والا جو ہے پہلو سامنے رکھا جائے، اور جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت تو ضرور حاصل کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شقی آدمی ہے نا، سخت دل آدمی ہے، وہ نصیحت سے بچتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو چکا نا، اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں نصیحت سنوں، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ اب عموماً ایسا ہو گیا، یقین مانیں، اس وقت کا جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، سب سے بڑا گناہ، ہم بڑی عمر والوں کے اندر غیبت ہے، غیبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو ینگ جنریشن ہے نا، ہماری نوجوان ہیں یا بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا گناہ بد نظری ہے، بد نظری ہے۔ کیونکہ وہ ان کو بولنے کا سینس تو ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر صرف باتیں ہی باتیں، سارا دن ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بولتے تو نہیں، وہ سارا دن موبائل کے اوپر جو ہے نا وہ بد نظری کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان کا مجھے میسج آیا کہ کر صاحب، یہ میں نصیحت کے طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تو کتنوں لوگوں کے میسج آتے ہیں روزانہ۔ ایک نوجوان کا میسج آیا، وہ کہنے لگا جی میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور وہ کہنے لگا جی میں کبھی کبھی جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں، کئی دن یوں ہی گزر جاتے ہیں، پاکی حاصل نہیں کرتا، نہاتا ہی نہیں، اور بس میں بہت پریشان ہوں۔ جب دیکھیں روح اتنی بیمار ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان اندر سے پریشان ہو جاتا ہے۔ باقی کہتا ہے سب سہولتیں ہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا توبہ کریں، پاکی حاصل کریں، اللہ پاک سے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں۔ جب توبہ کریں گے نا، آپ کے دل کو اللہ پاک صاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے بد نظری نہیں کرنی۔ بد نظری بہت زیادہ دل کو سیاہ کرتی ہے، اور وہ والی بد نظری، وہ والا گناہ جو تنہائی میں ہو، اس کا مطلب یہ کہ انسان ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جب کوئی لوگوں کے سامنے گناہ کیا جائے نا، تو شاید لوگوں کا خیال دل میں آ جاتا ہے، تو لیکن جب تنہائی میں گناہ کر رہا تو اس کا فوراً خیال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، اللہ تو بہت دور ہے، اور مجھے جو ہے نا اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کر رہا ہے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ اور ایسی ڈیوائسز ایسی ہمیں لگا، جو ایک چیز کو آپ دیکھیں گے وہی چیز انٹرنیٹ جو ہے نا اس کو شو کر رہا ہے، اس کو انٹرنیٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہی چیزیں جو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بد نظری سے بچا جائے، اور سب سے بڑی شقاوت اور دل کی سختی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ نصیحت بھی نہیں حاصل کرتا۔ والدین سمجھاتے ہیں نماز پڑھ لو، منہ بنا لیتا ہے، والدین کوئی نصیحت کی بات کرتے ہیں تو آگے سے منہ بن جاتا ہے، بچوں کا بچیوں کا ہمارا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں میں سختی آ گئی ہے۔ قرآن کا روایت جنب الاشقا، جو سخت دل والا ہے نا وہ بچتا ہے نصیحت سے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑی آگ میں جو داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ پھر وہاں پر نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، یعنی کہ اتنی پریشانی کے اندر ہوگا، نہ اس کو سمجھ آئے گی میں نے مرنا ہے یا جینا ہے، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کی، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، گناہوں سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نماز کا کیا فائدہ، فلاں فلاں ہمسائے بھوکے ہیں، ایسا ایسا، اللہ پاک جل شانہ جہاں پر بھی کسی چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں نا، سب سے پہلے نماز کا تذکرہ فرماتے ہیں۔
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز وہ بنیادی چیز ہے، پہلی سیڑھی ہے جو میں کھڑا کرے گی۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں بڑی ہمدردی کر رہا ہوں، بڑا یہ کر رہا ہوں، بڑا فلاں کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور غرض سے، اس کی شہرت مقصود ہے، اپنا دفاع مقصود ہے، کسی غرض سے وہ کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کرے گا نا، وہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرے گا، بندوں کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، وہ تو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ ہمیں ابھی نہیں پتہ کہ کون سا سانس اندر رہنا ہے، کون سا باہر آنا ہے، شام تک کس نے رہنا ہے، کل تک کس نے رہنا ہے، سال تک کس نے رہنا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ دانا پانی جب ختم ہو گیا تو اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ جو باتیں ہیں نا یہ پہلے صحیفوں میں بھی گزر چکی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں خاص طور پر اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اب یہاں پر ان آیات کی تشریح ایک حدیث سے ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا خاص طور پر اس سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ کے اندر ذکر ہے، تو ان کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عبرت آموز باتیں تھیں۔ چند باتیں آپ نے بتائیں بھی صحیح، حدیث لمبی ہے، وقت نہیں ہے اتنا بیان کرنے کا، آپ نے چند باتیں بتائیں بھی صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں عبرتیں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کے اندر بھی عبرت آموز باتیں تھیں۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان صحیفوں کا کچھ حصہ ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو آیت پیچھے گزری ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو 4 آیتیں ہیں نا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، نماز پڑھی، دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دی، اس لیے کہ آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ جو 4 آیات ہیں یہ پچھلے صحیفوں کی ہیں، اللہ پاک نے یہاں پر جو ہے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ تو یہ جو ہے پچھلے صحیفوں کی جو باتیں، اور اس لیے نبیوں کی جو شریعت تھی وہ ملتی جلتی تھی، جو اللہ پاک ہر قوم کے مطابق شریعت کو تبدیل تو فرما دیتے تھے مسائل کو، لیکن اصولی جو عقیدہ تھا وہ سب نبیوں کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک فروع بدلتے رہے، جزیات بدلتی رہیں، کلی طور پر جو ہے دین جو ہے وہ سب کا ایک ہی تھا، اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نبی تھا اس کی رسالت، اور اس کے ساتھ جو ہے آخرت کا یقین، یہ سب اصولی طور پر سب کا ایک ہی دین تھا۔ تو اس لیے یہ بتا دیا کہ دیکھو پچھلے صحیفوں کی باتیں یہاں پر بھی موجود ہیں، اس قرآن کے اندر بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعلیٰ ہماری ختم ہوئی ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ایمان اور عافیت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہے خاتمہ ایمان پہ فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس جتنے بھی بھائی موجود ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، سب کے ایمان، مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب بھائیوں کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا